عام طور پر جب ہم تاریخ کے بارے میں سوچتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی بس حادثاتی سا عمل ہے، یعنی جیسے کسی سڑک پر اندھا دھند گاڑیاں چل رہی ہوں، کوئی ٹکرا گئی، کوئی آگے نکل گئی۔ بالکل، ہم عموماً یہی سمجھتے ہیں کہ ماضی بس جنگوں، آمروں کے فیصلوں اور انسانی غلطیوں کی ایک لمبی بے ترتیب سی کہانی ہے۔ لیکن ذرا تصور کریں کہ اگر اس پوری افراتفری کے پیچھے کوئی باقاعدہ ماسٹر پلان کام کر رہا ہو تو؟ اگر تاریخ کی یہ بے ظاہر بے ترتیب ٹریفک اصل میں ایک بہت ہی واضح اور طے شدہ منزل کی طرف جا رہی ہو؟ یہ بہت ہی گہرا سوال ہے، اور تاریخ کو اس طرح ایک ارتقائی اور بامقصد عمل کے طور پر دیکھنا ہی وہ مقام ہے جہاں سے ہمارے آج کے موضوع کا آغاز ہوتا ہے۔ صحیح، تو آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم جس موضوع کی تہ کھولنے والے ہیں وہ ہے جارج ولہم فریڈرک ہیگل کا سیاسی فلسفہ، خاص طور پر CSS پولیٹیکل سائنس کی تیاری کرنے والے طلبہ کے لیے۔ ہاں، کیونکہ طلبہ کے لیے ہیگل کا فلسفہ بعض اوقات ایک بہت پیچیدہ معمہ لگتا ہے، مطلب اس کی کتابیں پڑھ کر اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ واقعی اس کی زبان کافی مشکل ہے، لیکن ہمارا مقصد آج اس معمے کو حل کرنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ ہیگل کے افکار اصل میں ہیں کیا اور وہ کام کیسے کرتے ہیں۔ تو کہاں سے شروع کریں؟ دیکھیں، کسی بھی سیاسی فلسفے کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ وہ کن مخصوص تاریخی اور فکری حالات کی کوکھ سے جنم لے رہا ہے۔ یعنی اس وقت دنیا میں چل کیا رہا تھا؟ بالکل، ہیگل کے افکار کو سمجھنے کے لیے ہمیں 18ویں اور 19ویں صدی کے یورپ اور خاص طور پر انقلاب فرانس کے بعد کے حالات کو دیکھنا ہوگا۔ ہاں، انقلاب فرانس، یعنی وہ وقت جب یورپ میں ریشنلزم یا اقلیت پسندی اپنے عروج پر تھی۔ صحیح کہا، روشن خیالی کے اس دور میں مفکرین کا یہ ماننا تھا کہ انسان اپنی عقل کے بنیاد پر ماضی کی تمام روایت، اداروں اور مذاہب کو مٹا کر نیا معاشرہ بنا سکتا ہے۔ یعنی ان کا خیال تھا کہ بس پرانی بلڈنگ کو گراؤ اور عقل کی بنیاد پر ایک بالکل نئی اور مثالی بلڈنگ کھڑی کر دو۔ ایگزیکٹلی، اور انقلاب فرانس اسی سوچ کا عملی نتیجہ تھا۔ انقلابی یہی سوچ کر میدان میں آئے تھے، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ انقلاب جس کا آغاز آزادی اور مساوات کے بہت خوبصورت نعروں سے ہوا تھا، وہ بہت جلد ایک خوفناک خون خرابے اور افراتفری کا شکار ہو گیا۔ اور اسی ناکامی نے پورے یورپ کے مفکرین کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اگر ہم جرمن آئیڈیلزم کے تناظر میں دیکھیں، جس کے بانیوں میں کانٹ اور فکچے شامل ہیں، تو ہیگل کا فلسفہ اصل میں اسی تباہی کا رد عمل تھا۔ مطلب ہیگل اس بے لگام انفرادیت پسندی اور روایت سے مکمل بغاوت کے سخت خلاف ہو گیا تھا۔ بالکل، ہیگل نے یہ محسوس کیا کہ معاشرے کو صرف کسی ایبسٹریکٹ عقل یا افراد کی خواہشات پر راتوں رات نئے سرے سے نہیں بنایا جا سکتا۔ ہاں، کیونکہ ریاست کوئی مشین تھوڑی ہے کہ آپ نے ایک پرزہ نکالا اور نیا لگا دیا۔ یہ تو ایک زندہ اور تاریخی ارتقاء کا تسلسل ہے نا؟ صحیح کہا آپ نے، اور جرمن آئیڈیلزم کی بنیاد ہی یہی ہے کہ حتمی حقیقت مادی نہیں بلکہ ذہنی یا روحانی ہے۔ اسے ایبسولوٹ آئیڈیلزم بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ایبسولوٹ آئیڈیلزم والی بات تھوڑی ٹیکنیکل ہو گئی، اس کو آسان کریں۔ یعنی ہیگل کا ماننا تھا کہ کائنات کے ارتقاء کے پیچھے ایک ورلڈ اسپرٹ یا عالمی روح کام کر رہی ہے، اور یہ روح تاریخ کے ذریعے خود کو واضح کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں مجھے ایک بہت دلچسپ واقعہ یاد آ رہا ہے۔ 1806 کی جنگ جینا تھی شاید، جب ہیگل نے نیپولین کو دیکھا تھا۔ ہاں، جب نیپولین گھوڑے پر سوار شہر میں داخل ہو رہا تھا، ہیگل نے اپنے خط میں لکھا کہ اس نے عالمی روح کو گھوڑے پر سوار دیکھا ہے۔ یہ جملہ بظاہر بہت عجیب لگتا ہے کہ ایک فاتح جرنیل جو آپ کے اپنے ملک پر قبضہ کر رہا ہو، اس کو کسی نے ورلڈ اسپرٹ کا درجہ دے دیا۔ واقعی عجیب لگتا ہے، لیکن اگر ہم ہیگل کی منطق کو سمجھیں تو وہ نیپولین کو ایک عام فرد کے طور پر نہیں دیکھ رہا تھا۔ تو پھر وہ اسے کس نظر سے دیکھ رہا تھا؟ نیپولین اس کے نزدیک تاریخ کے اس عظیم ماسٹر پلان کا ایک بے خبر آلہ کار تھا، یعنی ایک انسٹرومنٹ تھا۔ اچھا، یعنی نیپولین کے ذاتی عزائم اور فتح کی خواہش اپنی جگہ، لیکن وہ انجانے میں پورے یورپ کے پرانے جاگیردارانہ نظام کو ختم کر رہا تھا۔ ایگزیکٹلی، وہ تباہی کے ذریعے ایک جدید عقلی اور قانونی ریاست کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ تاریخ کے مقاصد افراد کی ذاتی خواہشات کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ تاریخ انسانوں کو استعمال کر کے اپنا کام نکلواتی ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مقاصد آگے بڑھتے کیسے ہیں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں ہیگل اپنا مشہور جدلیاتی طریقہ کار یعنی ڈائلیکٹیکل میتھڈ متعارف کرواتا ہے۔ یہ اس کے پورے فلسفے کا انجن ہے۔ یہ ڈائلیکٹکس CSS کے امتحان کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ اسے ذرا تفصیل سے لیکن آسان الفاظ میں سمجھاتے ہیں۔ ضرور۔ دیکھیں، ہیگل کہتا ہے کہ انسانی تاریخ یا شعور کسی سیدھی لکیر میں سفر نہیں کرتا، یہ تضادات یعنی اپوزنگ فورسز کے ٹکراؤ کے ذریعے ترقی کرتا ہے۔ یعنی کانفلکٹ یا تصادم ضروری ہے ترقی کے لیے۔ اس کے 3 بیسک سٹیپس ہوتے ہیں نا؟ ہاں، 3 بنیادی مراحل ہیں۔ پہلا ہے تھیسس۔ یہ کوئی بھی موجودہ نظام، خیال یا حالات ہوتی ہے۔ چونکہ دنیا میں کچھ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، اس لیے اس تھیسس کے اندر ہی خامیاں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ان خامیوں سے ایک نیا اور متضاد خیال جنم لیتا ہے جسے ہم اینٹی تھیسس کہتے ہیں۔ بالکل۔ اب ان دونوں متضاد قوتوں یعنی تھیسس اور اینٹی تھیسس کے درمیان ایک لازمی ٹکراؤ ہوتا ہے، ایک کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم انقلاب فرانس کی مثال سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ انقلاب سے پہلے کی جو مطلق العنان بادشاہت تھی وہ ہمارا تھیسس بن گئی۔ صحیح جا رہے ہیں۔ وہاں فرد کی کوئی آزادی نہیں تھی۔ پھر اس کے رد عمل میں انقلاب آیا جس نے ہر پابندی کو الٹ دیا اور بے لگام آزادی کا نعرہ لگایا۔ اور اس بے لگام آزادی کا نتیجہ دی رین آف ٹیرر یا دہشت کے دور کی صورت میں نکلا۔ تو یہ انقلاب ہمارا اینٹی تھیسس ہو گیا۔ ایگزیکٹلی۔ اب جذبیاتی اصول کے تحت یہ دونوں آپس میں ٹکرائے اور ان کے ٹکراؤ سے جو تیسری حالت نکلی اسے سنتھیسس کہا جاتا ہے۔ یعنی جدید آئینی ریاست جس نے بادشاہت کا نظم و ضبط بھی لے لیا اور انقلاب کی آزادی بھی لے لی، دونوں کو ملا کر ایک بہتر نظام بنا دیا۔ بالکل۔ اور سنتھیسس پرانے دونوں نظام کو مکمل تباہ نہیں کرتا، وہ ان کی عقلی خصوصیات کو بچا کر ایک اعلیٰ سطح پر لے جاتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سنتھیسس وقت کے ساتھ خود ایک نیا تھیسس بن جاتا ہے اور یہ سائیکل دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، ارتقاء کا یہ چکر اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ وہ عالمی روح اپنی حتمی آزادی حاصل نہ کر لے۔ اسی تناظر میں ہیگل کا ایک بہت کنٹروورشل قول ہے، وہ کہ جو عقلی ہے وہ حقیقی ہے اور جو حقیقی ہے وہ عقلی ہے۔ What is rational is actual and what is actual is rational۔ اس پر بڑی تنقید ہوتی ہے۔ ہاں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہیگل اس طرح اپنے دور کے جابرانہ نظام کا دفاع کر رہا تھا کہ جو چل رہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے نا کہ جو دنیا میں موجود ہے وہ حقیقت ہے اور اس لیے وہی عقلانی اور درست ہے۔ لیکن اگر ہم اسے ڈائلیکٹکس کی آئینہ سے دیکھیں تو ہیگل کسی جمود یا سٹیٹس کو کا دفاع نہیں کر رہا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ادارہ صرف تب تک واقعی حقیقی ہے جب تک اس میں عقلی جواز موجود ہے۔ اچھا، یعنی جب کوئی نظام مثلاً پرانی بادشاہت وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو جائے تو وہ اپنی عقلانی حیثیت کھو دیتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور جب وہ عقلانی نہیں رہتی تو ہیگل کے نزدیک وہ حقیقی بھی نہیں رہتی، اس لیے اس کا زوال طے شدہ ہو جاتا ہے۔ واو! تو یہ کسی برے نظام کے دفاع کی بجائے تبدیلی اور نئے اینٹی تھیسس کے آنے کا فلسفیکل جسٹیفیکیشن ہے۔ بالکل۔ اب یہی عقلی ارتقاء ہمیں ہیگل کے ریاست کے نظریے تک لے کر جاتا ہے جو کہ اس کے فلسفے کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ ریاست کو لے کر اس کے خیالات کافی عجیب ہیں باقی تھنکر سے۔ وہ اسے صرف ایک انتظامی ادارہ نہیں سمجھتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ریاست زمین پر خدا کا مارچ ہے، the march of God on earth۔ یہ بہت بھاری لفظ ہیں، زمین پر خدا کا مارچ۔ مطلب ریاست ایک مکمل اور اعلیٰ ترین اخلاقی ادارہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہیگل نے معاشرے کی 3 سطحیں بیان کی ہیں، پہلی خاندان، دوسری سول سوسائٹی اور تیسری ریاست۔ خاندان تو چلو سمجھ آتا ہے کہ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، وہاں محبت، قربانی اور ایک دوسرے کا خیال ہوتا ہے۔ فرد کا مفاد خاندان میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن ایک انسان ہمیشہ گھر میں تو نہیں رہ سکتا نا، معاشی ضرورت کے تحت اسے باہر نکلنا پڑتا ہے، تب وہ سول سوسائٹی یا مدنی معاشرے کا حصہ بنتا ہے۔ اور سول سوسائٹی کو ہیگل نے کافی خطرناک تصور کے طور پر پیش کیا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ہر کوئی صرف اپنے معاشی مفاد کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ہاں، اس نے اسے مفادات کا ایک اندھا اکھاڑا کہا۔ یہاں سخت مقابلہ ہے اور ہر انسان دوسرے کو اپنے مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ یعنی کیپٹلسٹ مارکیٹ سوسائٹی، جہاں دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہو جاتی ہے اور غربت بڑھتی ہے۔
اگر ایسی ہی سول سوسائٹی کو چھوڑ دیا جائے تو یہ سب تباہ کر دے۔ بالکل، اسی تباہی اور خود غرضی کو روکنے کے لیے ایک ہائر پاور چاہیے ہوتی ہے، اور وہ پاور ریاست ہے۔ ریاست ان بکھرے ہوئے ذاتی مفادات کو ایک اعلیٰ اجتماعی مقصد میں بدل دیتی ہے، یعنی خاندان کی محبت اور سول سوسائٹی کا نظام مل کر ریاست کا سنتھسس بناتے ہیں۔ صحیح پکڑا آپ نے، اور یہاں ہیگل نے ہابز اور لاک کے اس مشہور سوشل کانٹریکٹ تھیوری کو بالکل ریجیکٹ کر دیا۔ لاک کا تو ماننا تھا کہ ریاست صرف ایک چوکیدار ہے جسے انسانوں نے اپنے جان و مال کے تحفظ کے لیے خود بنایا ہے۔ لیکن ہیگ اس بات پر سخت اعتراض کرتا ہے۔ اس کے نزدیک ریاست افراد کے کسی ایگریمنٹ کا نتیجہ نہیں ہے۔ یعنی فرد کی اپنی کوئی انڈیویجول ویلیو ہے ہی نہیں جب تک وہ ریاست جیسے عظیم نمیاتی وجود کا حصہ نہ ہو۔ ایگزیکٹلی، ہیگ کہتا ہے کہ ریاست افراد کو نہیں بناتی، بلکہ ریاست وہ فریم ہے جو افراد کو ان کی زندگی کا مقصد دیتا ہے۔ یہاں آ کے ایک عام ڈیموکریٹک ذہن بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر ریاست اتنی ہی مقدس ہے تو پھر عام انسان کی آزادی کہاں گئی؟ یہ سوال لازمی اٹھتا ہے۔ ہاں، مطلب کیا یہ فلسفی ریاست کو ایک ایبسولوٹ ڈکٹیٹرشپ بننے کا پورا حق نہیں دے رہی؟ اس کا جواب ہیگ کے آزادی کے تصور میں ملتا ہے۔ اس کا کانسیپٹ نیگیٹو فریڈم یعنی منفی آزادی سے بالکل مختلف ہے۔ جان سٹیورٹ مل اور لاک والی آزادی نا؟ جس کا مطلب ہے کہ فرد پر کوئی پابندی نہ ہو، وہ جو چاہے کرے، بس دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے۔ ہاں، لیکن ہیگل اس منفی آزادی کو اصل میں خواہشات کی غلامی کہتا ہے۔ وہ پازیٹیو فریڈم یعنی مثبت آزادی کا قائل ہے۔ تو اس کے حساب سے آزادی کیا ہے؟ اگر میں اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتا تو میں آزاد کیسے ہوا؟ اس کے نزدیک آزادی اپنی الریشنل خواہشات کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے۔ آزادی اس بات میں ہے کہ آپ ریاست کے عقلی قوانین کو سمجھیں اور خوشی سے خود کو ان کے تابع کر دیں۔ اوبیڈینس کے ذریعے آزادی؟ یہ تو تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، اسے کسی مثال سے سمجھائیں۔ چلیں اس کو ایک آرکیسٹرا کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک بڑا میوزیکل آرکیسٹرا ہے جس میں بہت سے لوگ ساز بجا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر ایک وائلن بجانے والا کہے کہ بھائی میں تو آزاد ہوں، میں اپنی مرضی کی دھن بجاؤں گا جو مجھے اچھی لگتی ہے، تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ میوزک تو نہیں بنے گا، بس ایک عجیب سا شور پیدا ہوگا اور پوری سمفنی کا مزہ خراب ہو جائے گا۔ ایگزیکٹلی، اس کی وہ انکار اور بغاوت میوزک کو برباد کر دے گی۔ اس کے برعکس اس کی اصل آزادی اس میں ہے کہ وہ اس عظیم موسیقی کے اصولوں کو سمجھے، یعنی شیٹ میوزک کو فالو کرے اور عین وقت پر اپنا ساز بجا کر پورے گروپ کا ایک ہارمونک حصہ بن جائے۔ بالکل۔ ہیگل کے نزدیک ریاست اور فرد کا تعلق بالکل ایسا ہی ہے۔ فرد کی تکمیل اسی میں ہے کہ وہ ریاست کے اندر اپنے فرائض پہچانے۔ جب وہ دل سے قوانین مانتا ہے تو وہ اصل میں غلامی نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اپنی عقلی فطرت کی پیروی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ آرکیسٹرا والی مثال بہت فٹ بیٹھتی ہے یہاں۔ شکریہ۔ اب آزادی کا یہ کانسیپٹ سمجھنے کے بعد اگلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس ریاست کا پولیٹیکل سٹرکچر کیسا ہونا چاہیے۔ ہاں، کیا ہیگل اس جمہوریت کے حق میں تھا جو آج کل ہم دیکھتے ہیں، ہر شخص کا ایک ووٹ؟ بالکل بھی نہیں۔ ہیگل ایک عام ووٹر کی صلاحیت پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ عام عوام کو محض ایک ہجوم یعنی کراؤڈ سمجھتا تھا۔ صحیح، کیونکہ ایک عام فرد سول سوسائٹی کے اپنے چھوٹے سے معاشی خول میں بند ہوتا ہے، وہ وسیع تر قومی مفاد نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے وہ الیکشن اور جیوگرافیکل ووٹنگ کے سخت خلاف تھا۔ اس نے فنکشنل ریپرزنٹیشن یا کارپوریٹزم کا کانسیپٹ دیا تھا نا؟ ہاں، پیشہ ورانہ نمائندگی۔ اس کا کہنا تھا کہ نمائندگی علاقوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ پیشوں اور انڈسٹری کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ یعنی ڈاکٹرز کو ڈاکٹرز چنیں، کسانوں کو ایگریکلچر کے ماہر چنیں اور تاجر اکانومی کو دیکھنے والوں کو سلیکٹ کریں تاکہ عوامی جذبات پہ فیصلے نہ ہوں۔ بالکل، یہ پروفیشنل ادارے ریاست اور فرد کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل مونارکی چاہتا تھا جس میں بادشاہ صرف ایک سمبل ہو اور اصلی طاقت ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ میرٹ پہ آئی ہوئی بیوروکریسی کے پاس ہو۔ لیکن انہی باتوں کی وجہ سے ہیگل پر سیاسیات میں بہت تنقید بھی ہوئی ہے۔ ہاں، اور سب سے بڑی تنقید تو 20ویں صدی کے لبرل مفکر کارل پاپر نے کی تھی اپنی کتاب اوپن سوسائٹی اینڈ اٹس اینیمیز میں۔ پاپر نے تو ہیگل کو فیشزم اور ٹوٹیلیٹیرینزم کا اوریجنل بانی قرار دے دیا تھا، اور ایک حد تک یہ بات ٹھیک بھی لگتی ہے۔
پاپر کا استدلال تھا کہ جب آپ ریاست کو زمین پر خدا کہہ دیں اور فرد کو اس کی مشین کا پرزہ بنا دیں تو آپ ہٹلر جیسے لوگوں کو فلسافیکل جواز دے رہے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ دوسری جنگ عظیم میں جرمن نیشنلزم نے کتنی تباہی مچائی۔ یہ نظریہ تو کافی نقصان دہ ثابت ہوا۔ دیکھیں، تنقید اپنی جگہ، لیکن ہیگل پر سیدھا ڈکٹیٹرشپ کا الزام لگانا زیادتی ہوگی۔ فیشسٹ حکومتوں نے اس کے نظریے کو ماڈیفائی کر کے استعمال کیا۔ یعنی ہیگل خود کسی ایک شخص کی ایبسلیوٹ آمیریت کے حق میں نہیں تھا۔ وہ ایک ایسی آرگینک ریاست چاہتا تھا جہاں قانون کی بالادستی ہو۔ اس کے ماڈل میں آزاد عدلیہ، لوکل گورنمنٹس اور فریڈم آف ایکسپریشن شامل تھے۔ اچھا، یعنی وہ ٹوٹلی انڈیویجول کو کرش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہیں ایک اور بڑا دلچسپ پہلو کارل مارکس پر ہیگل کا اثر ہے۔ مارکس شروع میں خود کو ہیگیلین کہتا تھا، لیکن اس نے ہیگل کی ڈائلیکٹکس کو لیا اور اسے ٹوٹلی الٹ دیا، مٹیریلزم کا اینگل دے دیا۔ ہاں، جہاں ہیگل کہتا تھا کہ ہسٹری کو آئیڈیاز اور ورلڈ اسپرٹ چلاتے ہیں، مارکس نے کہا کہ نہیں، ہسٹری کو معاشی حالات اور کلاس سٹرگل چلاتے ہیں۔ مارکس نے خود کہا تھا کہ ہیگل کی جادلیت سر کے بل کھڑی تھی، میں نے اسے پیروں کے بل سیدھا کر دیا ہے۔ کیا زبردست کوٹ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ انٹرنیشنل ریلیشنز پہ جو ہیگل کے ویوز ہیں وہ بھی تو بہت پرابلمٹک ہیں۔ وہ کہتا ہے ریاستوں پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ ایک ایکسٹریم ریئلسٹ تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ ریاست چونکہ ہائیسٹ اتھارٹی ہے، اس لیے عالمی سطح پر کوئی ادارہ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ یعنی انٹرنیشنل لا کی اہمیت صرف اخلاقی ہے، جب چاہا توڑ دیا، اور اس سے بڑھ کر وہ جنگ کو لازمی قرار دیتا ہے۔ بالکل، اس کا خیال تھا کہ جب دو ریاستوں کے مفادات ٹوٹلی کلیش کرتے ہیں تو آخری فیصلہ صرف جنگ کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور وہ جنگ کو برا نہیں سمجھتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ طویل امن قوموں کو سست اور خود غرض بنا دیتا ہے، جنگ ان میں جذبہ پیدا کرتی ہے۔ آج کے نیوکلیئر دور میں جہاں ہیومن سروائیول داؤ پر لگا ہو، یہ آئیڈیالوجی بہت خطرناک اور ان ایکسیپٹیبل لگتی ہے، لیکن اس دور میں یہ مقبول تھی۔ واقعی، آج تو ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے۔ ویسے جدید ماڈرن بیوروکریٹک اسٹیٹ میں کہیں نہ کہیں ہیگل کی ریاست کی جھلک ملتی تو ہے۔ بالکل ملتی ہے۔ جو ہم میرٹ بیس سول سروس دیکھتے ہیں وہ اسی کی بیوروکریسی کا ریفلیکشن ہے۔ اچھا، اب اس ساری ڈسکشن کو سمیٹتے ہیں CSS کے طلبہ کے لیے۔ امتحان میں عموماً سوال کیسے آتے ہیں اور جواب کیسے سٹرکچر کرنا چاہیے؟ امتحان میں کوشچن زیادہ تر ہیگل کے فرد اور ریاست کے کنیکشن، ڈائلیکٹکس یا اس پہ لگنے والے فیشزم کے الزامات پر آتے ہیں۔ تو ایک اچھے 20 نمبر کے جواب کے لیے آغاز کہاں سے کرنا چاہیے؟ بیسٹ ہے کہ کینڈیڈیٹ ڈسکشن سٹارٹ کرے انڈیویجول ورسز کلیکٹیو گڈ کی ڈیبیٹ سے۔ لاک کی انفرادیت پسندی اور مارکس کی مادیت پسندی کے ساتھ اس کا موازنہ کریں۔ یہ کمپیریزن والی اپروچ ایگزامینر کو ہمیشہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ تو اینڈ میں ہم وہ 5 ریویژن ٹریگرز ریوائز کر لیتے ہیں جو پورا کانسیپٹ واضح کر دیں۔ ضرور۔ پہلا ٹریگر، تاریخ کا جدیدیاتی سفر، یعنی تھیسس، اینٹی تھیسس اور سنتھسس کا لگاتار سائیکل۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ٹریگر، ریاست محض انتظامی ادارہ نہیں بلکہ زمین پر خدا کا مارچ اور آخری اخلاقی منزل ہے۔ صحیح۔ تیسرا ٹریگر، آزادی کا کانسیپٹ۔ حقیقی آزادی نیگیٹو لبرٹیز میں نہیں بلکہ عقلی قوانین کی خوشی سے پابندی کرنے میں ہے۔ چوتھا ٹریگر، ریپرزنٹیشن کیسے ہو، ہجوم والی جمہوریت نہیں بلکہ پیشے اور انڈسٹری کی بنیاد پر فنکشنل ریپرزنٹیشن۔ اور آخری 5واں ٹریگر، بین الاقوامی انتشار۔ جہاں عالمی قانون فیل ہو جائے وہاں جنگ تاریخ کا لازمی حصہ بن جاتی ہے۔ زبردست۔ یہ 5 پوائنٹس پورے فلسفی کو سمیٹ لیتے ہیں۔ لیکن اس ساری بحث کے بعد آخری سوال وہی رہ جاتا ہے، کیا ہیگل آزادی کا فلسفی ہے یا آمریت کا؟ اس کا کوئی سمپل بلیک اور وائٹ جواب نہیں ہے۔ وہ اصل میں ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک لائن ڈرا کرتا ہے۔ وہ نہ تو افراتفری چاہتا تھا اور نہ ہی ایبسولوٹ فیشزم۔ یعنی وہ فرد کو اور اس کی ذاتی پہچان کو ایک آرگینک ریاست کے بڑے فریم میں فٹ کرنا چاہتا تھا تاکہ معاشرہ بکھرے نہ۔ بالکل، اس کا مقصد یونٹی آف اسٹیٹ تھا۔ بہترین۔ تو یہ گہرا تجزیہ یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن یہ سننے والوں کے لیے ایک بہت تھاٹ پرووکنگ آئیڈیا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اور وہ آئیڈیا کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہیگل کی تھیوری کے مطابق تاریخ کے بڑے بڑے ہیروز اور کانکررز اصل میں صرف ورلڈ اسپرٹ کے ہاتھ کی کٹ پتلیاں تھے۔ انہوں نے صرف اپنا لکھا ہوا کردار ادا کیا اور وقت نے انہیں سائڈ پر کر دیا۔
ہاں، یہ بڑا ہیوی تھاٹ ہے۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہم انسان چاہے انڈیویجول لیول پہ ہوں یا قومی لیول پہ واقعی اپنا فیوچر خود ڈیزائن کر رہے ہیں، یا پھر ہم بس اسی پری ریٹن ہسٹوریکل اسکرپٹ کا حصہ ہے؟ بالکل۔ کیا ہماری سٹرگلز کسی انجانے اینڈ کی طرف ہمیں آٹومیٹکلی کھینچ رہی ہیں؟ یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر غور کرنا بنتا ہے۔ آج کی ڈیپ ڈائیو میں ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ پھر ملاقات ہوگی۔